ایک دفعہ درود بھیجیے گا بر محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، لا سيما بقية الله الأعظم إمام زماننا، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. صدق اللہ العلی العظیم. درود بھیجیے گا بر محمد و آل محمد. خداوند متعال کا شکر، اس کا احسان کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے محلے، اپنے ملک کو اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات سے، ان کے فضائل و مناقب سے، قرآن کریم کی آیات سے، اور بالخصوص سید الشہداء پر گریہ وزاری سے منور کر سکیں. نبرد حق و باطل کے عنوان سے گفتگو جاری تھی کہ خداوند متعال اس آیت میں کہ جس کو ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا، ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، کہ اللہ تعالیٰ خریدار ہے مومنین سے ان کی جان کا، ان کے مال کا. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، کس چیز کے بدلے؟ جنت کے بدلے. يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ جو ہم نے معنی کیا، سمجھنے کی کوشش کی کہ اس آیت میں خداوند متعال جو فرما رہا ہے، اول یہ کہ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بلا عوض دیں. ان بلا عوض نعمتوں کو انسان سے چھن جانا ہے. ایک دن انسان کو اس دنیا سے جانا ہے اور یہ نعمتیں اس سے چھن جائیں گی. یہ نعمت ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے دی اور ہر انسان سے اللہ تعالیٰ واپس لے لے گا. لیکن ایک ایسا گروہ ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے جب یہ نعمتیں دیں تو بلا عوض، لیکن اب جب لے گا تو اس کے بدلے جنت کا وعدہ دے رہا ہے. اب لے نہیں رہا، بلکہ جب یہ نعمت واپس لوٹائی جا رہی ہے تو پروردگار عالم ان نعمتوں کو خرید رہا ہے. وہی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے بلا عوض دی تھی، اب جب واپس لے رہا ہے اپنے خاص بندوں سے تو ان نعمتوں کو خرید رہا ہے. یعنی یہ چیز دی بلا عوض تھی. خب کیا وجہ ہے؟ کیونکہ یہ خاص گروہ ہے. آیا پارٹی بازی ہے؟ کہا نہیں، یہ پارٹی بازی نہیں ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک گروہ کو خواہ مخواہی بلا سبب بغیر کسی
کاز کے، بغیر کسی ان کی محنت کے اللہ تعالیٰ نے ایک ایوارڈ دے دیا، نہیں، خداوند متعال عادل ہے۔ خوب یہ مومنین کا گروہ، اس کی صفات آپ کے سامنے بیان ہوئی۔ اور اب کیا سمجھ آیا وہ یہ کہ دیکھیں، جب کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو عطا کی اور اب ایک گروہ سے باقیمت، ایک باارزش قیمت کے بدلے خرید رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس چیز کے اندر اس گروہ نے ایک ویلیو کو ایڈ کیا، یعنی کچھ ایسا کام کیا کہ وہ جان و مال جو اللہ تعالیٰ نے سب کو عطا کیا، اس جان و مال کے اندر ایک ایسا اضافہ کیا کہ اب ان کی جان اور ان کا مال دوسروں کی جان اور مال سے فرق کر جاتا ہے۔ اس کی ہم نے آپ کے سامنے مثالیں بیان کی، آیات کو تلاوت کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اب ان کا عمل اور دوسروں کا عمل فرق کرتا ہے، ان کی زندگی دوسروں کی زندگی فرق کرتی ہے، ان کی موت دوسروں کی موت فرق کرتی ہے۔ اور اب خداوند متعال اس کے بدلے کیا دے رہا ہے؟ اس کے بدلے انہیں جنت عطا کر رہا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ مومنین کا مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جان اور مال کے بدلے جنت عطا کر رہا ہے۔ یہ مومن کا مرتبہ ہے کہ وہ اپنی جان کو بیچ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے جنت کو خرید رہا ہے۔ اور یہ امیر المؤمنین کا مرتبہ کہ خداوند متعال ان کے بارے میں فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اب جان بیچی جا رہی ہے لیکن جنت کے عوض نہیں بیچی جا رہی۔ اب جان بیچی جا رہی ہے تو اب اس کی قیمت کیا ہے؟ اس کی قیمت مرضی خداوند متعال ہے۔ یہ امیر المومنین کا مرتبہ کہ شب ہجرت جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، درود بھیجے مولا کی ذات پہ بآواز بلند، کہ جب شب ہجرت ختمی مرتبت کے حکم پر ان کے بستر پر سوئے، تو اب مرحلہ یہ ہے کہ اب جان قربان کرنے کا وقت ہے۔ کیونکہ بعض دفعہ یہ ذہن میں آتا ہے کہ بھائی خب یہ جنگ تو نہیں ہے، نہیں، لیکن وہ مرحلہ ہے کہ اب اتنا خطرہ ہے۔ کیا سوال کیا؟ صرف ایک سوال کیا، یا رسول اللہ میرے اس امر سے، میرے اس کام سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہاں علی؟ کہا بس کافی۔ اب شاید یہ اتنی اطمینان والی نیند شاید ہی امیر المومنین نے کبھی لی ہو، اتنے سکون و اطمینان والی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ دل ہے کہ جو خداوند متعال کی یاد سے لبریز ہے، اللہ کے حکم پہ سوتے ہیں، اللہ کے حکم پہ جاگتے ہیں، اللہ کے حکم پہ زندگی گزار رہے ہیں۔ لہذا مومنین کا جو امتحان وہ یہ۔ اب یہ جو سودا کیا جا رہا ہے، خداوند متعال جو ان کی جان و مال کو خرید رہا ہے اور اس کے بدلے انہیں جنت عطا کر رہا ہے، ایک امر کا خداوند متعال اس آیت میں ذکر کر رہا ہے، یعنی باقی تمام کام بھی یقیناً ان مومنین کے تمام کام، ان کی پوری زندگی، ان کی موت، یہ سب کا سب غیر مومنین سے فرق کرتی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم سے یہ سمجھیں کہ بس ہم مومن ہیں، ہم نے نام لے لیا امیر المومنین کا، ہم نے نام لے لیا اہل بیت علیہم السلام کا، ہم نے ان کا ذکر کر لیا، ہم اپنے آپ کو شیعہ کہلانے لگے، اب ہماری باقی زندگی مجلس کے علاوہ، ماتم کے علاوہ، نماز کے علاوہ، اب ہماری پوری جو لائف ہے وہ باقیوں جیسی ہو جائے تو ہم مومن رہیں گے؟ کہا نہیں۔ مومن یعنی اب اس کی پوری زندگی، اب اس کی موت، یہ سب کا سب کچھ دوسروں سے اب فرق کرتا ہے۔ اب وہ چلتے چلتے یاد خدا میں ہوتا ہے، اب وہ اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی لازمی نہیں ہے کہ وہ زبان سے الحمدللہ کا تکرار کرے، نہیں، اس کا کوئی کام مشیت الہی کے خلاف نہیں ہوتا۔ اس کے چھوٹے چھوٹے کاموں کے اندر جو بظاہر احکام شریعت کی جو تقسیم کی جاتی ہے کہ یا واجبات ہوتے ہیں یا مستحبات ہوتے ہیں یا مکروہات ہوتے ہیں یا محرمات ہوتے ہیں یا مباحات ہوتے ہیں، اب وہ جو کام جو بظاہر مباح نظر آ رہے ہیں، ایک مومن کے کام وہ مباح کام نہیں ہوتے۔ ایک مومن جب وہ بظاہر مباح کام بھی انجام دے رہا ہوتا ہے تو قربت الہی کی خاطر، وہ سو رہا ہوتا ہے قربت الہی کی خاطر، وہ جاگ رہا ہوتا ہے قربت الہی کی خاطر، وہ پڑھ رہا ہوتا ہے قربت الہی کی خاطر، وہ جاب کر رہا ہوتا ہے قربت الہی کی خاطر۔ خوب یہ کیسے کہ خداوند متعال نے جب اس انسان کو خلق کیا تو ہدف و مقصد کیا بنایا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، اس کا کوئی ہدف نہیں ہے، اس کے مد نظر کوئی چیز نہیں ہے مگر یہ کہ جو کام کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے۔
کیوں؟ کیونکہ اسے خلق ہی اللہ کی عبادت کے لیے کیا گیا. خوب اب یہ پوری زندگی جب یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو کیسے کرے؟ یعنی 24 گھنٹے نمازیں پڑھتا رہے؟ نہیں. وظائف، وہ ذمہ داریاں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے کاندھوں پر ڈالی ہیں، اس کے اندر سونا بھی شامل ہے. کیونکہ اگر نہیں سوئے گا تو ان ذمہ داریوں کو جو دیگر ذمہ داری ہیں انہیں صحیح طور پر انجام نہیں دے سکتا. حتیٰ اہل بیت علیہم السلام کی روایات میں ہے کہ اپنے جو وقت کو جب تقسیم کرو تو اس کے اندر ایک حصہ آسائش اور تفریح کا رکھو. یا خود بیان کرتے ہیں کہ جب ہمارے جد اپنے دن کو تقسیم کیا کرتے تھے تو ایک حصہ آسائش اور تفریح کا رکھتے تھے، ایک حصہ اللہ کی عبادات کا، ایک حصہ کسب و کار کا، معاش کا، اور ایک حصہ آرام کا، ایک حصہ سکون کا، ایک حصہ تفریح کا، حلال تفریح جو خداوند متعال نے جس کی اجازت دی کہ اللہ کی حلال کردہ لذتوں سے انسان مستفید ہو. خوب وہ جو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا وہ کوئی اور آ کر حرام نہیں کر سکتا. یعنی وہ جو افراد زہد کا وہ معنی کرتے ہیں کہ جو معنی اپنی ذمہ داریوں سے فرار ہے، جس زندگی کے اندر لذت نہیں ہے، جس زندگی کے اندر کوئی جسے کہا جائے تفریح نہیں ہے، کوئی خوشحالی نہیں ہے، وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ والی زندگی ہے. در حقیقت ایسا نہیں ہے. بہت واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں. ایک شخص جو اپنے آپ کو بظاہر بہت زیادہ زاہد سمجھتا تھا، ایک مرتبہ دیکھا کہ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام ایک بہت خوبصورت اور قیمتی لباس پہنے ہوئے آیا اور آ کر امام کی توہین کرنا شروع کی کہ آپ کے جد کو آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح تھے، رسول اللہ کس طرح تھے، امیر المومنین کس طرح تھے، اور آپ آ کر بڑے مثلا باکلاس بنے ہوئے، بڑے مثال کے طور پر بہت ایک اچھی کوالٹی کا لباس پہنے ہوئے ہیں. یہ دین کے خلاف ہے. کس کو درس دے رہا ہے؟ آ کر حقیقت دین کو. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کس نے ان چیزوں کو، قرآن کی اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں کہ کس نے ان چیزوں کو حرام کیا جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال قرار دیا، اور پھر علت بیان کی. بولا رسول اللہ جس معاشرے میں زندگی گزار رہے تھے، امیر المومنین جس معاشرے میں زندگی گزار رہے تھے اور جس معاشرے کی رہبری کر رہے تھے، اس معاشرے کے معاشی حالات بہت پست تھے. لہذا وہ اپنے آپ کو اس معاشرے کے جو عمومی ایک طبقہ ہے اس کے مطابق زندگی گزارا کرتے تھے، اس کے مطابق جیا کرتے تھے. لیکن ایسا نہیں تھا کہ ان کے پاس پیسہ نہیں تھا، ایسا نہیں تھا کہ ان کے پاس مال و دولت نہیں تھی، نہیں، وہ اپنی ذمہ داری یہ سمجھتے تھے. لیکن آج حالات وہ حالات نہیں ہیں. بس مومن کی زندگی اور غیر مومن کی زندگی فرق کرتی ہے. مومن کی زندگی کے اندر، اس کے عمل کے اندر، اس کے کردار کے اندر، اس کے چلنے پھرنے کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے. اس کا چھوٹا چھوٹا عمل اسے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر رہا ہوتا ہے. خوب یہ تمام اعمال اپنی جگہ، لیکن خداوند متعال اس سودے کی نسبت، یہ جو ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ جو ان کے جان اور مال کے عوض جنت کو ان کو دے رہا ہے، عطا کر رہا ہے. جب اس سودے کی بات کرتا ہے تو جس عمل کی مومنین کی بات کر رہا ہے خداوند متعال وہ کوئی عام عمل نہیں ہے. یہ مومنین کیا کرتے ہیں؟ اللہ ان کی جان و مال کو خریدتا ہے. کیوں؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں. لیکن فرق ہے جہاد میں اور قتال میں. جہاد ایک بہت وسیع معنی ہے، شاید آپ کے سامنے پہلے بیان ہوا. ہر وہ عمل، کیونکہ ہمیں اس طرح لا کر کھڑا کر دیا، یعنی ہمارے سامنے جہاد کے دو ایسے معنی رکھ دیے کہ جو دونوں آپس میں ٹکراتے ہیں. البتہ جس طرح میں نے پہلے بیان کیا کہ کیونکہ ہم دین کو گلدستے کی مانند سمجھتے ہیں تو ہم ہر چیز جو اپنی پسند کی ہوتی ہے وہ اٹھا لیتے ہیں، پیکج نہیں دیکھتے، پورا وہ سسٹم نظام کے طور پر قبول نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر بعض چیزیں ہمارے لیے ہوتی ہیں جو ہمیں بظاہر اچھی نہیں لگ رہی ہوتی ہیں، اپنے نقصان میں لگ رہی ہوتی ہیں. تو جب دین مکمل طور پر دیکھیں تو اب اس کے اندر، اور مجتہدین کا، فقہا کا، یہ جو ہمارے یہاں جا کر بہت زیادہ چیمپئن بنتے ہیں جنہیں قرآن کی تلاوت کرنا نہیں آتی، جنہیں حدیث کی تلاوت کرنا نہیں آتی، وہ اور آ کر علماء اور فقہا کے خلاف بولنا شروع کرتے ہیں. دین دیکھیں آسان نہیں ہے. جب آپ، کیونکہ انسان ہے نا، خواہشات نفسانی کا شکار ہو جاتا ہے. جب عمل کرنے آتا ہے تو کیا کرتا ہے کہ وہی اپنے مطلب کی چیزوں کو اٹھا لیتا ہے. وہ روایات کے اندر بہت ساری روایات ہیں، خود آیات کے اندر بہت ساری ایسی آیات ہیں جن کا ظاہر آپس میں ٹکراتا ہے.
خوب کیا کریں گے؟ روایت دوسری روایت سے ٹکرا رہی ہے. خوب پہلے مرحلے پر خود یہ روایت ہے یا نہیں ہے؟ پھر روایت ہو اب ٹکرا رہی ہو تو واقعاً ٹکرا بھی رہی ہے یا تمہاری ایک ذہنی کیفیت یہ ہے کہ وہ تمہیں اسے ٹکراتا ہوا نظر آ رہا؟ خوب فقی کا کام کیا ہوتا ہے؟ فقی ان چیزوں کو سولو کر کر، محنت کر کر، زحمت کر کر، تحقیق کے بعد عام عوام کے سامنے اس کے حل کو، اس کے نتیجے کو بیان کرتا. ہمارے سامنے جہاد کی دو ایسی تعریفیں رکھ دی اور دونوں روایات سے اخذ کی گئیں. خوب ایک جہاد کیا ہے؟ کسب علم جہاد ہے، کسب رزق حلال جہاد ہے. خوب یہ بھی جہاد ہے. اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتال جہاد ہے، تلوار نکالنا جہاد ہے، اسلحہ اٹھانا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا جہاد ہے. اب یہ دونوں جہاد ہو گئے. اب ہمارے لیے دونوں چیزیں برابر ہو گئی. اب تصور کریں جس طرح کربلا میں ایک مرتبہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کربلا کی جانب جا رہے ہیں. ایک دفعہ درود بھیجو مولا کی ذات پہ آواز بلند. کربلا کی جانب جا رہے ہیں. ایک شخص کوفے سے جا رہا ہے کسی اور جانب. راستے میں ملاقات ہوئی سید الشہداء سے. سید الشہداء نے دعوت دی. کیا جواب دیا؟ جواب دیا کہ میں کچھ سامان ہے جو بیچنے جا رہا ہوں، تجارت کی غرض سے جا رہا ہوں. کیا چاہتا ہوں کہ میرے اولاد ہیں، میرے بچے ہیں، ان کا نان نفقہ میری ذمہ داری ہے. میں اپنے اس واجب کو ادا کرنے جا رہا ہوں. خوب یہ کیا ہے؟ یہ بھی جہاد ہے. سید الشہداء کیا کرنے جا رہے ہیں؟ یہ بھی جہاد ہے. خوب برابر ہو گیا؟ کہا نہیں، یہ جہاد جو سید الشہداء کرنے جا رہے ہیں اور وہ جہاد جو وہ کرنے جا رہے ہیں فرق ہے. ایک جہاد کا لغوی معنی ہے یعنی کوشش، اللہ کی راہ میں کوشش. تم رزق حلال کماؤ کیونکہ اللہ نے حکم دیا، اس نیت سے کما رہے ہو تو یہ جہاد فی سبیل اللہ. لیکن لغوی معنی کے اندر، ڈکشنری والے معنی کے اندر. حصول علم کر رہے ہو، جہاد فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں کوشش. لیکن وہ جہاد کہ جسے اللہ تعالیٰ نے فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا، کہ خداوند متعال نے قائدین پر، بیٹھے رہنے والوں پر، مجاہدین کو، جہاد کرنے والوں کو اجر عطا کیا، فضیلت عطا کی. خب یہ جہاد وہ جہاد نہیں ہے. خب یہ جہاد کون سا جہاد ہے؟ اچھا اب ہم دوسری طرف آتے ہیں. ہم پھنسے ہوئے ہیں نا، بالآخر کنفیوز ہیں. ائمہ علیہم السلام کی جب زیارات پڑھتے ہیں تو زیارت میں کیا سب کے لیے گواہی دیتے ہیں، اشہد انکم جاہدتم فی اللہ حق جہادہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا جیسا جہاد کرنے کا حق ہے. دوسری جانب ہمیں تلوار نظر نہیں آ رہی، اسلحہ نظر نہیں آ رہا، قیام بالسیف نظر نہیں آ رہا، قتال نظر نہیں آ رہا. بالخصوص سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے قیام کے بعد، کربلا کے بعد ہمیں یہ منظر دیکھنے کو نہیں مل رہا. البتہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ائمہ علیہم السلام نے اس وقت، یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ خود قتال کی مخالفت کی، یعنی جو جہاد کا میں معنی بیان کر رہا ہوں اپنی جگہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام ہر قیام بالسیف کے مخالف تھے. آپ کے سامنے شاید پہلے بھی بیان ہوا اور اگر کوشش ہوگی کہ بارہا بیان ہو اس بات کو، یعنی واضح کیا جائے لوگوں کے لیے کہ خود ائمہ کے دور میں یہ جو بعض چند وہی دوبارہ چند روایات کا سہارا لیا اور ایک نتیجہ نکال لیا، دین کو مکمل نہیں دیکھا. کیا نتیجہ نکالا؟ نہیں، کربلا کے بعد تو اب قتال ساقط ہو گیا، جہاد بالسیف ساقط ہو گیا. ائمہ علیہم السلام نے بارہا جناب زید کا قیام ہو یا اس کے علاوہ کئی ایسے قیام ہیں کہ جہاں ہمارے پاس روایات ہیں کہ ائمہ علیہم السلام نے ان قیام کی حمایت کی. خوب کسی مصلحت کی وجہ سے، کسی سبب خود شریک نہ ہو سکے. البتہ یہ بھی نہیں ہے کہ ہر قیام کی حمایت کی، نہیں، بعض قیام کی مخالفت بھی کی. کیوں؟ کیونکہ ان کی نیت صحیح نہیں تھی. لیکن بعض قیاموں کی ائمہ علیہم السلام نے حمایت کی. خوب اب اشہد انکم جاہدتم فی اللہ حق جہادہ کا کیا کریں گے؟ ائمہ علیہ السلام نے خود تو قیام نہیں کیا، خود تو قیام بالسیف نہیں کیا، خود تو قتال نہیں کیا. رہبر شہید اپنی ایک کتاب ہم رزمان حسین، کتاب کا نام یعنی ہم رزمان حسین، یعنی کیا؟ یعنی سید الشہداء کے ساتھ جنگ میں شریک افراد، وہ مجاہد جو جنگ میں شریک ہیں. اور اس سے مراد کون ہے؟ کربلا والے شہدائے کربلا نہیں، اس سے مراد باقی ائمہ علیہم السلام، کہ جنہوں نے وہ میدان جو سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے سجایا تھا
سید الشہداء علیہ السلام کے بعد اس میدان کی حفاظت کی. لیکن اب جہاد کی شکل تبدیل ہو گئی تھی. جہاد یعنی کیا؟ تلوار اٹھانا؟ کہا نہیں، صرف یہ جہاد نہیں ہے. ہاں، جہاد کا برترین رتبہ یہ ہے کہ جب وقت پڑے، جب ضرورت آئے، جب اس کے مقدمات فراہم ہو، جب زمینہ فراہم ہو، تو انسان دریغ نہ کرے اس بات سے کہ اللہ کی راہ میں قتال کرے، اللہ کی راہ میں قیام بالسیف کرے، تلوار اٹھائے، اپنی جان کو قربان کرے. لیکن جہاد کی تعریف یہ نہیں ہے. جہاد کی تعریف کیا ہے؟ جہاد یعنی ایک ایسی کوشش، ایک ایسی زحمت، ایک ایسی محنت، ایک ایسا اقدام کرنا کہ جس سے اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو نقصان پہنچے اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء کو فائدہ پہنچے اور اللہ کا دین سربلند ہو. اور یہ وہ جہاد ہے جو ہم ائمہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں. یعنی ان کے ایک ایک عمل سے اس وقت کے طواغیت، اس وقت کے دشمنان اسلام کو نقصان پہنچتا تھا. آپ دیکھیں امام علی رضا علیہ السلام کہ جب عید کی نماز پڑھانے نکلے، یعنی وہ واقعات آپ کے ذہن میں کہ جب یہ ولایت عہدی کا مسئلہ پیش آیا تو امام نے ایک شرط رکھی، اور دیگر شرائط کے ساتھ ایک شرط یہ بھی تھی کہ میں حکومت کے کسی عمل دخل میں، یعنی کسی کام میں عمل دخل نہیں کروں گا. اب کیا وجہ تھی؟ بالآخر حکومت اپنے آپ کو موجہ کرنا چاہتی تھی، دوسروں کے سامنے توجیہ کرنا چاہتی تھی کہ دیکھو ہم صحیح ہیں، ہمارا ہر عمل صحیح ہے. ائمہ علیہ السلام خصوصاً امام علی رضا علیہ السلام اب اس مسئلے کے اوپر آ کے، کیونکہ ایک جانب حالات ایسے ہیں کہ اس ولایت عہدی کو قبول کرنا پڑ رہا ہے، تو دوسری جانب اس کے جو نقصانات ہیں اس سے بچنے کے لیے، عالم اسلام کو اس سے بچانے کے لیے یہ شرائط رکھتا ہے. اب نماز عید کا حکم دیا جاتا ہے. پہلے انکار کرتے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں حکومتی مسائل میں عمل دخل نہیں کروں گا. اور یہ ہم دیکھیں وہاں پر میں نے کل جناب حر کے مسائل پڑھے. دیکھیں یہ نماز جماعت اسلامی ریاست کے اندر، بالخصوص اس معاشرے کے اندر، بالاخص نماز جمعہ، نماز عیدین، یہ سب کے سب سیاسی مسائل ہیں. یعنی یہ خود حاکم وقت یا اس کا گورنر یا اس کا نمائندہ انجام دیا کرتا تھا، اس کے بغیر کسی کو اجازت نہیں ہوتی تھی. امیر المومنین کے دور میں بھی ایسے ہی تھا. یعنی یہ خالی ایسا نہیں ہے کہ مثلا ہم یہ سمجھیں کہ نہیں ہمارے مکتب میں نہیں ہے، دوسروں کے مکتب میں نہیں. امیر المومنین کی حاکمیت کے اندر بھی یہی سلسلہ تھا. یہ عہدہ نماز جمعہ، نماز عیدین، یہ ایک سیاسی اجتماعات ہیں مسلمانوں کے. لہٰذا امام علیہ السلام پہلے مرحلے پر منع کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں کہ نہیں دیکھو میں نے پہلے ہی شرط رکھی تھی. اصرار کیا جاتا ہے، زبردستی کی جاتی ہے. اور اب امام علیہ السلام جب قبول کرتے ہیں اور اب نماز عید کے لیے قدم بڑھاتے ہیں، تو اب اس طرح نماز عید کے لیے جا رہے ہیں کہ ان کے اس چلنے سے حکومت لرز رہی ہے. یعنی وہ جو اصرار کر رہے تھے کل تک کہ آپ نماز عید پڑھائیں، اب آ کر امام علیہ السلام کو روکنا شروع کرتے ہیں کہ اگر یہ نماز عید پڑھانے پہنچ گئے تو اب ہماری حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے گا. لیکن یہ امام کا کام، خوب ان کا چلنا، ان کا پھرنا، ان کی تلاوت کرنا، ان کا حدیث کا بیان کرنا، ان کا یہ تمام کے تمام اعمال سب کے سب جہاد ہیں. ان کے ایک ایک عمل سے اس وقت کے دشمنوں کو خطرے کا احساس ہوتا ہے، اور خطرہ ہوتا ہے، یہ یقیناً ان کا ایک ایک عمل ان کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے. اور ہر امام کے دور میں ایسا ہی ہے. لہٰذا ہر امام کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر امام کو زندان میں ڈالا گیا، نظر بند کیا گیا، اور آخر میں شہید کر دیا گیا. خود کے مامون بڑا اپنے ذام میں یہ سوچتا تھا کہ بڑا ہی کوئی مکار آدمی ہے، بڑا ہی کوئی بہت بڑا سیاست دان ہے کہ میں اپنے آباء و اجداد سے زیادہ جانتا ہوں. انہوں نے خواہ مخواہ لڑ کر ائمہ علیہ السلام کو قتل کر کر ان کی مزید مقبولیت کا سبب بنے. میں ایک ایسی سیاست چلوں گا، میں ایک ایسا پلان بناؤں گا کہ اب قتل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ ان کے مکتب کو اپنے ساتھ اس طرح ملا دیا جائے گا کہ ان کا مکتب ختم ہو جائے اپنے ذام میں. لیکن آخر میں آ کر اسے بھی سمجھ آیا کہ اس کے بس کی بات نہیں ہے. اس نے بھی آ کر امام علیہ السلام کو آخر میں شہید کیا. خوب ائمہ علیہ السلام ہر دور میں جس امام کا آپ دور دیکھیں وہاں پر اپنے ایک ایک عمل سے جہاد کرنا. امام محمد باقر علیہ السلام ہشام ابن عبد الملک کا دور ہے، بنو امیہ کا حاکم ہے. امام علیہ السلام منصب امامت پر فائز ہیں. امام کو گرفتار کرواتا ہے وہ امام کہ جس کے
بارے میں ہمارے ذہن کے اندر کوئی جہاد، کوئی قتال، کوئی سیاسی تحریک، کوئی قیام، کچھ نہیں ہے. تو کربلا کے بعد تو ہم لوگ سمجھ رہے ہیں نا کہ سب ختم ہو گیا. اب امام کا کیا کام ہے کہ چند اخلاقی حدیث کو بیان کریں، چند اچھی جو باتیں ہمارے ذہن میں اچھی ہیں وہ ان کو بیان کریں، اور اس سے زیادہ امام کا کوئی معاشرے سے، ظلم و ستم سے، اس معاشرے میں ہونے والے فتنہ و فساد سے امام کا کوئی رد عمل نہیں ہے. لیکن نہیں، دشمن جانتا ہے یہ کیا کر رہا. لہٰذا امام علیہ السلام کو گرفتار کیا گیا، اور گرفتار کر لے کر گئے کہاں؟ شام. مدینے سے گرفتار کیا، شام لے کر گئے. اور شام کس کے دربار میں؟ حشام ابن عبد الملک کے دربار میں. اس نے اپنے درباریوں کو کہا کہ دیکھو میں امام علیہ السلام کی یعنی اپنے نظام میں یعنی الفاظ میرے ہیں، کہتا محمد ابن علی جب آئیں تو میں ان کی توہین کروں گا، ان کی توبیخ کروں گا، ان کی مذمت کروں گا، اور جب میں خاموش ہو جاؤں تو تم لوگ ایک ایک کر یہ درباری جن کو پیسہ ہی اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ ظلم و ستم کے سامنے یا خاموش رہیں یا ظلم و ستم کی حمایت کریں. دیکھو تم اس توہین اور اس ظلم کی حمایت کرنا، تم لوگ کھڑے ہو کر ان کی توہین کرنا، ایک ایک کر دربار سج گیا. اب اس وقت کا تقاضا کیا ہے، اس معاشرے کا پروٹوکول کیا ہے کہ جب حاکم کے دربار میں جائیں تو حاکم کو جداگانہ اس پروٹوکول کے ساتھ سلام کیا جائے. السلام علیکم ایھا الامیر، کہ امیر تم پر سلام ہے، حاکم تم پر سلام. امام جب دربار میں جاتے ہیں ایک مرتبہ سب کی جانب رخ کرتے ہیں، سب کی جانب دیکھتے ہیں، السلام علیکم کہتے ہیں. فَأَمَّهُمْ بِالسَّلَامِ، روایت کہتی ہے کہ ایک عمومی سلام کیا امام علیہ السلام نے، اور گئے جا کر بغیر اجازت ایک کرسی پر، ایک مسند پر بیٹھ گئے. طیش آیا، مزید اس کا غصہ بڑھا. ایک مرتبہ توہین کیا کرنا چاہتا ہے، دیکھیں جانتا ہے، وہ اپنے ذام میں یہ تصور کر رہا ہے کہ وہ توہین کر رہا ہے. کہتا ہے کہ لا یزال الرجل منکم قد شق عصا المسلمین، آپ میں سے جو آتا ہے وہ آنے کے بعد مسلمانوں کے درمیان افتراق ایجاد کرتا ہے، تقسیم ایجاد کرتا ہے، تفرقہ ایجاد کرتا ہے. ودعا الی نفسہ، اپنی جانب لوگوں کو بلاتا ہے. وزعم انہ الامام، گمان یہ کرتا ہے کہ گویا وہ امام ہے. اور یہ دعویٰ، یہ جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ امام ہیں، نعوذ باللہ یہ سفاہت اور لا علمی کی بنیاد پر ہے. کیوں؟ بظاہر اس معاشرے کے اندر اب امام کا معنی کیا ہے؟ امام یعنی حاکم، امام یعنی لیڈر، امام یعنی رہبر، امام یعنی خلیفہ، امام یعنی جس کے ہاتھ میں معاشرے کی باغ ڈور ہو. کہتا ہے آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کے پاس نہ دولت آتی ہے، نہ ٹیکسز جمع ہوتے ہیں، نہ خراج جمع ہوتا، آپ کے پاس نہ فوج ہے، نہ عدالت ہے، نہ آپ کا حکم نافذ ہے. آپ کس بات کے سبب اپنے آپ کو امام تصور کر رہے ہیں؟ جب توہین کر چکا ہوتا ہے، اور روایت کہتی ہے اس کے علاوہ بھی کئی باتیں اس نے کہیں، اس کے بعد ایک ایک کر اس کا درباری کھڑا ہوتا ہے اور امام کی توہین کرتا ہے. جب سب خاموش ہو جاتے ہیں تو اب امام کی باری آتی ہے. امام انکار نہیں کرتے بلکہ ترقی دیتے ہیں اس کے مدعا کو، یعنی ایک قدم آگے بڑھ کر جواب دیتے ہیں. کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ بنا ہدى اللہ اولکم، کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے والوں کی ہدایت بھی ہمارے ذریعے کی تھی. وبنا یختم آخرکم، اور تمہارے بعد والوں کا اختتام بھی ہم پر ہوگا. اور اب اس چیلنج کو اس کے سامنے برپا کرتے ہیں کہ جو چیلنج اسلام کا چیلنج ہے، جو وعدہ اللہ کا وعدہ ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین، کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غلبہ عطا کرے گا. یہ جو نبرد حق و باطل ہے، یہ جو حق و باطل کا معرکہ ہے، نا امید نہ ہونا، آخر اسی حق نے جیتنا ہے، آخر میں اسی کی حکومت ہونی ہے. امام علیہ السلام اس سے کہتے ہیں کہ تم اس عارضی حکومت کے اوپر خوشحال ہو رہے ہو، جان لو جب ہماری حکومت آئے گی تو وہ دوام پائے گی. وَلَيْسَ بَعْدُ مُلْكِنَا مُلْكٌ، اب ہماری حکومت کے بعد کسی اور کی حکومت نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ ہم اہل عاقبت ہیں. وَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے، مشیت الہی یہ ہے کہ اس دنیا کے اوپر متقین کو حکومت کرنی ہے. امام بتا رہے ہیں کہ دیکھو، یعنی پیچھے نہیں ہٹے اپنے دعوے سے. اور یہ وہ جہاد تھا، یعنی اللہ کے دین کی حاکمیت، اس کے لیے زمینہ فراہم کرنا، اس کے لیے کوششیں کرنا. یہ وہ جہاد تھا جو ہر امام نے کیا، ہر دور کے شیعہ نے کیا، اور یہی وہ جہاد ہے جو آج کے دور کا شیعہ بھی انجام دے رہا ہے. یعنی یہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں حق و باطل کا معرکہ، یہ کس لیے؟ تاکہ اللہ کا دین غالب آ سکے.
اپنی ذات کی بات نہیں ہو رہی ہے جو آج پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جمہوریہ اسلامیہ ایران اپنی حکومت چاہتا ہے. اب دیکھ رہے ہیں کہ بالآخر پروپیگنڈا مشین اس دور سے آج تک ایکٹیو ہے, اپنا کام انجام دے رہی ہے. خب اس کا جواب ہمیں دینا ہے. اور یہ بھی ایک جہاد ہے کہ انسان اس حق اور باطل کے معرکے میں جہاں شبہات پائے جاتے ہیں وہاں اپنی ذمہ داری سمجھے اور ان شبہات کا جواب دے. لیکن کب جواب دے گا؟ جب پہلے خود مطمئن ہوگا, اپنے لیے کلیئر کرے ان چیزوں کو. جب تک خود کنفیوز ہوگا دوسروں کو جواب نہیں دے سکتا. خب یہ بھی ایک جہاد ہے کہ انسان دفاع کرے دین کا. آج دیکھیں, کیونکہ بارہا آپ یہ نیوز ان چند دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ لبنان کے مومنین اس غربت کے ساتھ, یعنی جب طوفان الاقصی کا آغاز ہوا, انہوں نے مظلوم فلسطینیوں کی مدد کے لیے محاذ کا ایک اور محاذ صہیونیت کے لیے کھول دیا, اور ہزاروں کی تعداد میں, یعنی جنگ مستقیمت ان سے شروع نہیں ہوئی تھی, لیکن انہوں نے مظلوموں کے دفاع کے لیے ہزاروں کی تعداد میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. اور جب رہبر شہید کی شہادت ہوئی 10 رمضان, اس کے بعد دوبارہ انہوں نے اس محاذ کا آغاز کیا, اور 4000 سے زائد لوگ اب تک شہید ہو چکے. چھوٹا سا لبنان, زاہیہ بہت چھوٹا سا علاقہ ہے, مومنین کی آبادی بہت چھوٹی سی ہے, 4000 سے زیادہ لوگ. مستقیماً ان کی جنگ نہیں تھی, لیکن انہوں نے اپنا فریضہ جانا. ہم سے اس بات کا تقاضا نہیں کیا جا رہا کہ ہم جا کے جنگ لڑیں, نہیں, ہم بیان تو صحیح کر سکتے ہیں, ہم نیریٹو کو تو بچا سکتے ہیں, ہم اس پروپیگنڈا کی جو مشین ہے اس کے مخالفت میں تو کھڑے ہو سکتے ہیں, ہم اپنی تو کوشش کر سکتے ہیں, میسج تو کر سکتے ہیں, پوسٹ تو کر سکتے ہیں, کسی کو جواب تو دے سکتے ہیں, لیکن کب؟ جب ہم خود قانع ہوں, جب ہم مطمئن ہوں. اب یہ جہاد تبیین ہے, یعنی ایک ایسا جہاد جو بیانیہ کا جہاد ہے, جو نیریٹو کا جہاد ہے, کہ ہم اپنی ذمہ داری سمجھیں کہ جو شبہات آج اسلام پر, لشکر اسلام پر, انقلاب اسلامی پر وارد کیے جا رہے ہیں, ہم خود مطمئن ہوں, اور اس کے بعد ہم دوسروں کو اس کا جواب دیں. اور یہ جہاد ہم دیکھتے ہیں ائمہ علیہم السلام نے اس حکومت کی خاطر کہ دین غلبہ پائے, دین حاکم ہو, کیونکہ دین کے جو احکامات ہیں یہ حکومت کے بغیر نافذ نہیں ہو سکتے. یعنی بعض دفعہ شبہات پھیلائے جاتے ہیں کہ نہیں, ائمہ علیہم السلام کہ خصوصاً کربلا کے بعد اب جب یہ جہاد ختم ہو گیا تو انسان تصور کرے, کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اب قرآن قابل نفاذ نہیں ہے, اب اہل بیت کی روایت امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی. خوب یہ دین آیا ہدایت کے لیے, جب نافذ نہیں ہوگا تو کس کی ہدایت کرے گا؟ وہ اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنایا جب یہ نافذ ہی نہیں ہوگا تو کس کی ہدایت کرے گا؟ لہذا ائمہ علیہم السلام کی کوشش یہ رہی. خوب کیوں قتال بالسیف نہیں کیا؟ خوب اپنے حق کے لیے کھڑے ہوتے, قیام کرتے. بارہا آپ کے سامنے وہ مثالیں پیش کی. دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو جو غلبہ عطا کرے گا وہ انہی انسانوں کے ذریعے کرے گا, معجزے سے نہیں ہوگا. اگر اللہ نے عالم تکوین میں نظام ہی ایسا بنا دینا تھا کہ انسان کوئی غلطی نہ کرے, فرشتوں کی طرح ہو جائے, کوئی غلطی نہ کرے, اس سے کچھ خطا سردد ہی نہ ہو, اچھے اچھے کام کرے, سارے متقی پرہیزگار ہوتے ہیں ہم لوگ, سارے اچھے اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں, دنیا کے اندر کوئی برائی نہیں ہوتی, دنیا کے اندر کوئی فساد نہیں ہوتا, دنیا کے اندر کوئی ظلم و ستم نہیں ہوتا, لیکن کوئی امتحان بھی نہیں ہوتا. انسان کا کمال کس بات کا ہوتا؟ یہ جو فرشتوں سے افضل قرار دیا, یہ جو اشرف المخلوقات بننے کا حکم دیا, کس لیے؟ تاکہ انسان اس امتحان سے گزرے, اور اس امتحان سے گزرنے کے بعد اپنے آپ کو اتنا بلند و بالا کر دے کہ یہ فرشتوں سے زیادہ بافضیلت ہو جائے. خوب ائمہ علیہم السلام نے اس جہاد کو جاری رکھا, اور یہ وہ نتیجہ تھا اس کا کہ تمام کے تمام ائمہ کو شہید کیا گیا, تمام کے تمام ائمہ کو زندانوں میں ڈالا گیا. لیکن قتال کیوں نہیں کیا؟ قتال بالآخر اس کے لیے زمینہ چاہیے, اس کے لیے اسباب چاہیے, اور اب لوگوں کو حکم دیا گیا کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. یہ جو ہم نے انبیاء کو بھیجا, یہ جو کتاب کو بھیجا, یہ جو میزان کو بھیجا, یہ ہدایت کا سبب ہے, لیکن اس ہدایت کے بعد سارے کام آ کر نبی نے انجام نہیں دینے. انتظار کا یہ معنی اپنے ذہن میں نہ بٹھانا کہ ہم سکون سے بیٹھے رہیں, جب امام آئیں گے تو آنے کے بعد
اس دنیا کو فتح کریں گے اور فتح کرنے کے بعد اسلام کو نافذ کریں گے، اب ہم سکون سے بیٹھ کر کھائیں گے، اب ہم متقیوں والی زندگی گزاریں گے، اب ہم دیندار بن جائیں گے۔ نہیں، آپ کے سامنے وہ مثال پیش کی میں نے 1-2 دن قبل بنی اسرائیل کی۔ اے موسیٰ فاذهب انت وربک فقاتلا، آپ اور آپ کا پروردگار جائیں، جا کے جنگ لڑیں، انا ہاہنا قاعدون، ہم یہاں سکون اور اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ ہم بنی اسرائیل نہیں بننا، ہم نے اس قوم کی شباہت اختیار نہیں کرنی، بلکہ ہم نے امیر المومنین کا شیعہ بننا ہے، کہ جو لوگوں کو بلا رہے ہیں، لوگوں کو تیار کر رہے ہیں، لوگوں کو آمادہ کر رہے ہیں، اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوئے، اپنی ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹے، لیکن شکایت کی تو لوگوں سے کی کہ تم میں وہ صلاحیت نہیں ہے، تمہاری وہ تعداد نہیں ہے، تمہارے اندر وہ کوالٹی نہیں ہے۔ اب اگر ہم اسی چیز کو لے کر بیٹھ جائیں اور اب ذہن میں یہ بٹھا لیں کہ خود ائمہ علیہم السلام نہیں چاہتے، تو اس سے بڑا ظلم ائمہ علیہم السلام پر نہیں ہے۔ خب یہ ہمارے یہاں یہ فکر رائج کی جاتی ہے، قرآنی آیات کو ٹھکرا دیا جاتا ہے، اہل بیت کی مسلم روایات کو ٹھکرا دیا جاتا ہے، زیارات کے ان جملوں کو ٹھکرا دیا جاتا ہے، اور عوام الناس کو یہ بات القاء کی جاتی ہے کہ تمہاری ذمہ داری صرف کیا ہے، گریہ کرو اور اس کے بعد گھر چلے جاؤ۔ حالات حاضرہ، موجودہ حالات، دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، اس کی نسبت تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ نہ عزاداری کا یہ ہدف ہے، نہ سید الشہداء کا، یعنی اس سے بڑھ کر بعض دفعہ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ خود سید الشہداء کا بھی یہ ہدف نہیں تھا، بلکہ شخصی مسئلہ تھا۔ اللہ نے حکم دیا تھا کہ جائیں، جا کر قتل ہو جائیں، سید الشہداء گئے، جا کر قتل ہو گئے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ صرف گریہ کریں۔ یہ بار بار اہل بیت کے ہر کام میں مصلحت ہے، یہ جو بار بار ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، گریہ کرو، سید الشہداء کی یاد کرو۔ دیکھو آپس میں بیٹھتے ہو، بیٹھنے کے بعد ہماری احادیث کو بیان کرتے ہو، کہا جی مولا، ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ کی روایات کو بیان کرتے ہیں، آپ کی تعلیمات کو ڈسکس کرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں رحم اللہ عبدا من احیا امرنا، مجھے تمہاری ان مجلسوں سے محبت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم وہ لوگ ہو جو ہمارے امر کو زندہ کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرے اس وقت شخص پر کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرے۔ خوب یہ کون سا امر ہے اہل بیت کا جسے غصب کر لیا گیا؟ یہ کون سا امر ہے اہل بیت کا کہ جس سے زندہ ہونے نہ دیا گیا؟ آیا فضائل چھین لیے؟ آیا عصمت چھین لی؟ آیا علم چھین لیا؟ نہیں، اس ظاہری حاکمیت کو چھین لیا، اس امر اہل بیت کو چھین لیا، ولی امر سے اس امر کو چھین لیا۔ تو جب یہ امر چھین لیا تو اب مومنین کے درمیان گفتگو کیا ہوگی؟ جب اہل بیت کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہاری گفتگو کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے کہ ہمارا امر زندہ ہو، ہماری حکومت کا زمینہ فراہم ہو، ہمیں ہمارا حق واپس ملے، تاکہ تمہاری صحیح ہدایت ہو سکے، تاکہ دنیا آگے بڑھ سکے، تاکہ انسانیت کمال کی طرف آگے بڑھ سکے۔ خب یہ مجالس اعزا، ان کا یہ اہتمام جو اہل بیت علیہم السلام کی تاکیدات اور تعلیمات کے مطابق ہوا تھا، ان کا واحد جو فلسفہ بیان کیا اہل بیت نے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ امر اہل بیت کو زندہ کیا جائے، اور اہل بیت نے اسی خاطر کوششیں کی، زحمتیں اٹھائیں۔ لیکن قتال کا مرحلہ کیا ہے؟ اب یہ جہاد، اس جہاد کے اندر شعر و شاعری بھی آ جائے گی، اس جہاد کے اندر بیانات بھی آ جائیں گے، اس جہاد کے اندر بہت چھوٹے چھوٹے کام، ممکن ہے یہ ہمارا فرش ازا بچھانا، یہ چاندنیاں بچھانا، یہ تبرک کی تقسیم، یہ تمام کے تمام جہاد میں آ جائیں، لیکن شرط کیا ہے کہ یہ زمینہ بنے اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی حکومت کا، یہ شرط ہے۔ جب یہ شرط پوری ہو جائے گی تو اب ہمارا ایک ایک عمل جہاد ہو جائے گا جو تمام کے تمام ائمہ علیہ السلام نے انجام دیا۔ لیکن قتال کا مرحلہ، قتال وہ جہاد کہ جس کے اندر اب انسان قتل ہونے کے لیے آمادہ ہے، قتل کرنے کے لیے آمادہ ہے، قتل ہونے کے لیے آمادہ ہے، تلوار اٹھا رہا ہے۔ اور جب وقت آیا تو اہل بیت کے شیعوں نے اس وعدے کو بھی نبھایا۔ آپ دیکھیں اصحاب کربلا، شب عاشور، سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ بیعت اٹھا لی، بیعت اٹھا لی اور کہا کہ دیکھو ان کی دشمنی مجھ سے ہے، تم جانا چاہتے ہو رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاؤ اور چلے جاؤ، میں کوئی شکایت تم سے نہیں رکھتا، جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ اصحاب ایک مرتبہ تجدید عہد کرتے ہیں، اے حسین ابن علی، ہم اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر اس لیے نہیں آئے تھے کہ آپ کو تنہا چھوڑ کر چلے جائیں۔ اے حسین ابن علی، جناب زہیر کھڑے ہوتے ہیں، جناب حبیب ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اے حسین ابن علی، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سعادت دے کہ آپ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں
ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، ان ٹکڑوں کو آگ لگا دی جائے، اور اب ہمارے بدن کی راکھ کو ہوا میں اڑا دیا جائے اور پھر دوبارہ زندہ کیا جائے، یہ کام 70 مرتبہ انجام دیا جائے، ما ترکناک یا حسین، اے حسین ابن علی ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ حسین نے کہا اللہ کی قسم مجھے جیسے اصحاب و اہل بیت ملے ایسے کسی اور کو نہ ملے۔ جناب نافع بن ہلال کہتے ہیں کہ میں سید الشہداء علیہ السلام کے ساتھ تھا، ایک مقام پہ میں نے دیکھا کہ رات کی تاریکی میں سید الشہداء تھوڑا خیموں سے دور گئے، میں ساتھ رہا۔ ایک مرتبہ جب واپس لوٹے تو واپس لوٹنے کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہ کے خیمے میں حسین کا کہہ رہے میں باہر کھڑا رہا، کیونکہ اصحاب اپنی شمشیروں کو تیز کر رہے تھے، کل کی جنگ کی آمادگی کر رہے تھے، ایک دوسرے سے وعدہ لے رہے تھے کہ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ بنی ہاشم کے جوان قربان ہو جائیں اور ہم رسول اللہ کے سامنے شرمندہ ہوں۔ کہہ رہے میں نے دیکھا جناب زینب نے ایک دفعہ اپنے بھائی سے کہا اے بھائی تم نے اپنے ان ساتھیوں کا امتحان تو لے لیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے بابا کی طرح یا میرے بھائی حسن کی طرح کہ تمہارا ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں۔ جناب نافع کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ تڑپ گیا، میں گیا اصحاب کے خیمے میں، بنی ہاشم کو جدا کیا، اصحاب کو ایک طرف کیا، اصحاب کے پاس گیا، اصحاب کو بولا کہ دیکھو تم یہاں شمشیریں اور تلواریں تیز کر رہے ہو، وہاں علی کی بیٹی تنہائی کا احساس کر رہی، آؤ آ کر اس کو اطمینان دلاؤ۔ ایک مرتبہ جناب حبیب علیہ السلام اس لشکر کے ساتھ، اصحاب کے اس گروہ کے ساتھ جناب زینب کے خیمے کے سامنے آئے، تلواریں نکالی، تلواریں اپنی گردن پر رکھی، کہا اے علی کی بیٹی یہ وعدہ کرتے ہیں، ارے گھبراؤ نہیں، مطمئن رہو، ہم بے وفائی کرنے والے نہیں ہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ جب تک ان تلواروں کی دھار ہے ہمارے خون میں، جب تک ایک ایک قطرہ موجود ہے، جب تک یہ قطرہ زمین پر گر نہیں جاتا تمہارے دفاع سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ایک مرتبہ جناب زینب سلام کرتی ہیں، اے حبیب آپ پر سلام، اے حسین کے ساتھیوں تم پر سلام۔ اصحاب تڑپ جاتے ہیں، ارے سیدانیہ ہم کو سلام کر رہی ہے، کیا غربت آ گئی ہے؟ ہاں آمادہ ہوئے، بنی ہاشم کی خواتین اپنے بچوں کو آمادہ کر رہی ہیں۔ اے بچوں، جہاں اصحاب ایک دوسرے کو آمادہ کر رہے ہیں، اصحاب کی خواتین اپنے بچوں کو آمادہ کر رہی ہیں کہ دیکھو بنی ہاشم سے پہلے جا کر قتل ہو جانا، ہمیں رسول اللہ کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ وہیں بنی ہاشم کی خواتین اپنے بچوں کو آمادہ کر رہی ہیں، کہیں اپنے بچوں کو آمادہ کرتے ہوئے کہہ رہی ہیں کہ دیکھو حسین کے بچوں سے پہلے قتل ہونا، مجھے میرے بھائی کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ کہیں زینب اور محمد کو تیار کر رہی ہیں، اے بچوں تمہارے باپ نے اس امانت کو مجھے سونپا تاکہ اپنے بھائی اپنے مولا پر قربان کر دوں، اے بچوں ماں فاطمہ کے سامنے شرمندہ نہ کرنا، ارے جب وقت آئے اپنے آپ کو قربان کر دینا۔ ایک مرتبہ روز عاشور آیا، صبح عاشور نمودار ہوئی، ایک ایک کر کر اصحاب نے اپنے آپ کو قربان کر دیا، اجازت نہ دی کہ جب تک کوئی صحابی موجود ہے بنی ہاشم سے کوئی جوان میدان میں جائے۔ لیکن ایک مرحلہ وہ آیا کہ اب بنی ہاشم کے جوانوں کے چہروں پر ایک خوشحالی ہے، خوش و خرم ہے، ایک شادابی ہے چہروں پر، ایک دوسرے سے ودا کر رہے ہیں، کہیں عباس علی اکبر کے گلے مل رہے ہیں، اے بھائی اے بھتیجے پہلے میں جاؤں گا، اے چچا پہلے میں جاؤں گا، کہیں اون محمد گلے مل رہے ہیں، کہیں قاسم گلے مل رہے ہیں، اے بھائیوں دیکھو پہلے میری باری ہے، میں بڑا ہوں۔ کوئی کہہ رہے ہیں نہیں، ارے آپ رسول زادے ہیں، آپ سید الشہداء کی اولاد ہیں، پہلے ہم جائیں گے۔ ایک مرحلہ آیا حسین نے سب سے پہلے اپنے فرزند علی اکبر کو میدان میں بھیجا۔ زینب تڑپ رہی ہے، ارے کہیں ایسا نہ ہو میرے بچے پیچھے ہٹ جائیں، خوف کا یہ عالم ہے، بچے کم سن ہے، کہیں ایسا نہ ہو بھائی کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں۔ ایک مرتبہ بچوں سے کہا کہ کیا ہوا مقتل میں نہیں جاتے؟ کہا بارہا ماموں کے پاس گئے، ان کے محضر میں گئے لیکن اجازت نہیں دیتے۔ بچے دوبارہ آئے، اے ماموں جان مقتل میں جانے کی اجازت دے۔ حسین زینب سے کتنی محبت رکھتے ہیں، کیسے اجازت دے؟ زینب کے بچے، زینب کی نشانی، کہا نہیں تمہاری ماں شاید یہ برداشت نہ کر سکے، کہا ماں بار بار حکم دے رہی ہے، آپ اجازت نہیں دے رہے۔ جناب زینب خود چل کر آئی، اے بھائی میرے بچوں کو اجازت دے دیجئے۔ ایک مرتبہ کہا شاید عبداللہ ناراضی ہو، کہا نہیں عبداللہ نے یہ امانت مجھے اسی لیے دی تھی کہ ارے جب حسین پر کوئی وقت آئے تو میری ایک بچہ میری جانب سے، ایک بچہ اپنی جانب سے حسین پر لٹا دینا۔ حسین نے بڑی مشکل سے اجازت دی۔ ایک مرتبہ گریہ و زاری کے ساتھ یہ اجازت دی، بچہ
بچے مقتل میں گئے، بچے میدان میں گئے۔ روایت کہتی ہے کہ جب صبح سے حسین کسی لاش کو خیمے لے کر آتے تھے نا، تو یہ زینب تھی جو حسین کا استقبال کیا کرتی تھی، حسین کو سہارا دیا کرتی تھی، حسین کو اطمینان دلایا کرتی تھی۔ اب جب بچے چلے گئے، زینب گئی خیمے میں، سجدے میں سر جھکا کر گریہ کر رہی ہیں، اے اللہ میری لاج رکھ لینا، بھائی کے سامنے شرمندہ نہ ہو جاؤں۔ ایک مرتبہ اون محمد میدان میں ساتھ گئے، ایک بھائی نے جنگ لڑتے لڑتے ایک مرتبہ زخمی ہو کر جب گھوڑے سے زمین پر گرا، جناب اون دیکھ رہے ہیں، ایک مرتبہ صدا دی، ایک بھائی اے محمد دیکھو میں جا رہا ہوں، میرا سلام میری ماں کو پہنچا دینا۔ جناب اون کہتے ہیں بھائی ذرا صبر کرو، ارے ساتھ مل کر نانا کی بارگاہ میں جائیں گے، ارے ساتھ مل کر رسول اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے۔ اب جنگ بھی لڑتے جاتے ہیں، بھائی کے لاشے کا دفاع بھی کرتے جاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو ارے بھائی کے لاشے کو پامال کر دیا جائے۔ رجس پڑھتے جاتے ہیں، اگر تم مجھے نہیں جانتے تو جان لو، ارے میں جعفر طیار کی اولاد ہوں جسے خداوند متعال نے بڑے بہشت میں پر عطا کیے۔ ایک مرتبہ یہ بیٹا بھی زینب کا قربان ہو گیا، حسین کو صدا دی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے مامو جان آپ پر سلام۔ حسین دوڑے دوڑے بچوں کے لاشوں پر پہنچے، دائیں جانب سے اون کا لاشا اٹھایا، بائیں جانب سے محمد کا لاشا اٹھایا، اب لے کر اس طرح جا رہے ہیں۔ ارے ان کمسن بچوں کے لاشوں پر نہ جانے کیا گزری، ارے حسین سینے سے لگا کر لاشوں کو لے کر جا رہے ہیں، لیکن ان کے لاشوں کی حالت یہ ہے کہ ان کے پاؤں سے زمین پر خط کھنچتا جا رہا ہے۔ گئے ایک مرتبہ خیمے کی جانب، اب تمام بیویاں باہر آ گئیں، لیکن وہ بیوی ارے جو علی اکبر کے جنازے پر حسین سے پہلے پہنچ گئی تھی، ارے وہ بیوی جو ہر جنازے پر حسین کا استقبال کیا کرتی تھی، وہ نظر نہیں آ رہی۔ نہ جانے شاید ذہن میں یہ ہو، ارے کہیں ایسا نہ ہو بھائی کو شرمندگی کا احساس ہو، یا ذہن میں یہ آئے کہیں ایسا نہ ہو تو محمد زندہ واپس آ گئے ہو، سجدے میں گری ہیں، اللہ سے دعا کر رہی ہیں۔ ایک مرتبہ بیویوں نے آ کر بتایا، اے زینب ارے اون محمد آئے ہیں، شاید تڑپ گئی ہو، ارے بچے زندہ واپس کیسے آ گئے؟ اب جو جا کر دیکھا، ایک جانب اون کی لاش، ایک جانب محمد کی لاش، شاید درمیان میں بی بی سجدہ ریز ہو کر، اے اللہ تیرا شکر تو نے ماں فاطمہ کے سامنے سرخ رو کر دیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ خداوند متعال اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ دنیا میں جہاں جہاں مومنین کفر و استکبار کے خلاف برسر پیکان ہیں، خداوند متعال ان کی حفاظت فرمائے، ان کو فتح و کامیابی نصیب فرمائے، ہم سب کو ان کی حمایت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، بالخصوص لبنان کے مومنین کو فتح و نصرت عطا فرمائے۔ خداوند متعال انقلاب اسلامی کو امام زمانہ کے عالمی انقلاب سے متصل فرمائے۔ دنیا میں جہاں جہاں کفر و استکبار تکفیری قوتیں صہیونی طاقتیں اسلام کے خلاف سازشیں کر رہی ہیں، خداوند متعال ان کی سازشوں کو انہی کی جانب پلٹا دے۔ ہم سب کو ان کے ظلم و ستم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمارا شمار امام کے اعوان و انصار میں فرمائے، ہماری عاقبت ان کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔